ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے، اور جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود آپ بھی پڑھ لیجئے، اور ہر وہ درود قابل قبول ہے کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا جائے، اور بغیر وقت خرچ کیے، کیونکہ یہ اب سبق ہے علم جعفر کا دوسرا سبق ہے یہ، اس کے لیے اب آپ کو تمام ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس ابجد کے ذریعے سے، علم جعفر کے ذریعے سے کوئی سوال کا جواب نکالا جاتا ہے، یا کسی چیز کو لکی دن، لکی نمبر وغیرہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، یہ علم اپنی جگہ بہت ہی اتھینٹک علم ہے، لیکن ہم اتھینٹک نہیں ہیں۔ ہم لوگ غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور علم غیب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس نے اپنا مرضی، اپنی خواہش سے علم عطا فرمایا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کو، وہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جو بھی نکالتے ہیں، جو بھی حساب کرتے ہیں، وہ سارا حساب سے اس کے اوپر بھی اصرار نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی ہم نے جو کیا ہے یہ بالکل درست ہے، نہیں جی، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، ہم نے اپنا کام کر لیا، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمارا کردار اللہ کا پسندیدہ، جس حد تک بھی پسندیدہ کردار ہوگا، اتنی جلدی ہی اور بہتر طریقے سے اس کا ہمیں جواب آئے گا، ورنہ ہم صحیح جواب تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 اور 2 6 جلدی جلدی گنے اور 6 بتا دیا کہ یہ 6، اس کا ٹوٹل 6 ہوا ہے، تو یہ ایسا حساب نہیں ہے کہ کوئی بھی 2 اور 2 اور 2 کو جمع کرے گا تو 6 آ جائے گا، تو یہ تو ہر شخص کر لے گا، لیکن اس میں جب حروف آتے ہیں تو ان حروف کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی لفظ بنائیں آپ ان سے، اور جتنا بہترین کردار ہوگا، جتنے نیک ہوں گے، اتنا ہی جلدی اور صحیح دماغ میں لفظ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تیسری بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ غلطی ہوئی ہے، اس کا سبق جو ہم نے نمبر 1 علم جعفر کا سبق نمبر 1 جو بتایا تھا، اس ویڈیو میں جو ابجد قمری کی تختی تھی، اس میں زال کے اور غین کا نقطہ نہیں لگا ہوا تھا۔ اب جو آ رہی ہے تختی، یہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، اس تختی کو آپ فالو کیجئے۔ اچھا، اب آج ہم بتا رہے ہیں کہ لکی نمبر کیسے نکالتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ فرض کر لیں کہ کوئی بچی ہے، تو اس کا نام فرض کر لیجئے کہ محافظہ زہرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کسی کے بھی نام کا اعداد نکالتے ہیں تو جو چیز بھی برکت کے لیے لگائی جاتی ہے، جو نام بھی، اس کو بچوں کے نام میں یعنی ہم لوگوں کے جس کا بھی نام کا حساب کر رہے ہیں اس میں نہیں لگایا جاتا۔ مثلا کسی کا نام اگر محمد عاقل ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ برکت کے لیے لگایا ہوا ہے، اس کا نام ہے عاقل۔ ٹھیک ہے، اچھا، چودھری عبد الغفور، کسی کا نام ہے چودھری عبد الغفور، تو اس میں چودھری نہیں لگائیں گے، عبد الغفور کے عدد نکالیں گے۔ صحیح، تو یہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ کوئی ذات یا کوئی علاقے سے منسوب نام کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے نا، فلاں فلاں عسکری، تو عسکری جب مثال کے طور پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کے والد گرامی قدر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو ان کے نام کے ساتھ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، تو عسکری جو ہے نا، وہ عسکر ایک علاقہ ہے، وہاں وہ بہت زیادہ دن وہ وہاں رہے، تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا۔ ان کی میں نے مثال دے دی، ورنہ ان کے مثال ابجد میں
کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو حساب کتاب تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ محافظہ میں سے زہرہ نہیں نکالیں گے، باقی آپ دیکھیں اس میں اس کو الگ الگ حروف لکھ لیں، میم ہے، الف بے زے ہے۔ اب اسی طریقے سے ان کے جو عدد ہیں نا، اب ابجد قمری کی تختی میں آپ دیکھیے تو میم کے ویلیو جو ہے، میم کی قیمت ہے 40، اور یہ حلوے والی جو ہے کے ہیں 8، الف کا 1، بے کے 2، زے کے 7 اور ہے کے 5۔ ٹھیک ہے، اب ان 40، 8، 1، 2 اور 7، 5 ان کو آپ جمع کر لیں آپس میں تو بنے گا 63۔ ٹھیک ہے، اب 63 کو بھی آپس میں جمع کر لیں تو یہ ہو جائے گا 3 جمع 6 یعنی 3 + 6۔ ان دونوں کو جب ہم پلس کر لیں گے تو 9 آئے گا۔ تو محافظہ کا لکی نمبر جو ہے وہ اس کے لیے 9 ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیجئے، اگر کسی بچی کا نام ہے نزاہ فاطمہ، ٹھیک ہے، اب اس میں فاطمہ تو برکت کے لیے لگایا ہوا ہے، نزاہ ہے اصل اس کا خالص نام۔ اب نزاہ کا نون، زے، الف، ہے یہ الگ الگ کر کے لکھ لیا، اور نون کے نیچے 50، زے کے نیچے 7، الف کے نیچے 1، ہے کے نیچے 5، جو کہ اس کی ویلیو ہے ابجد قمری کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کو 50، 7، 1، 5 کو جب ہم جمع کریں گے تو 63 بنے گا، 63۔ اب جب 63 کا 3 اور 6 کو آپس میں جمع کریں گے تو 9 بنے گا۔ یہ بھی نزاہ فاطمہ کا 9 ہے لکی عدد۔ یہ ہو گیا لکی عدد۔ اب لکی عدد اللہ کرے کہ ان بچیوں کے لیے یہ جو ہے ان کا لکی نمبر ہی ثابت ہو اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اور یہ ہمارا آج کا سبق یہ پورا ہوا، اور اس طرح سے آپ کسی کے بھی نام کے عدد نکال سکتے ہیں۔ اگر کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ میں پوچھ لیجئے گا، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ پہلا سبق چاہیں تو کسی کاپی پہ کہیں پر نوٹ کر کے رکھ لیں یا اس کو یاد رکھ لیں، اور یہ دوسرا سبق ہے اس کو بھی یاد کر لیجئے، اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں۔ ٹھیک ہے جناب، اوکے، اللہ حافظ۔